ایدک بنصرہ وبالمؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانی آن ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑیوں والے ہیں، جوان ہیں، بچے، مائیں، بہنیں، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا کرے۔ دیکھیں جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنا بڑا اس ہستی کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ تو میں مشکل حالات میں آپ کے پاس چل کے آ گیا ہوں وعدہ وفا کرنے کے لیے، تو ذرا آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ جو ہے نا ذکر سنیں۔ یہ دائیں بائیں اٹھنا بیٹھنا چھوڑیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور میں بالخصوص اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں آپ بھی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ ذکر سنیں۔ میں نے اپنے باپ دادا کا ذکر تو کرنا نہیں، آپ ایسا کریں نا کسی ڈی پی او کے آفس میں چلے جائیں، یا ایس پی کے آفس میں چلے جائیں، ڈی سی کے آفس میں چلے جائیں، اور وہاں جا کے اپنی ذاتی گفتگو شروع کر دیں۔ اس کا سیکیورٹی گارڈ آپ کو پکڑ کے باہر نکال دے گا، کہے گا تجھے آداب کا ہی نہیں پتہ، کہاں کھڑا ہے؟ تو کہاں دنیا کے ڈی پی او، منسٹر، وزیر اعظم، صدر، اور کہاں حسین ابن علی۔ تو لہٰذا ان کی گفتگو کے آداب ایسے، اللہ کہتا ہے ان کی بارگاہ میں آ کے فقط ان کی سننی ہے، اپنی ذاتی نہیں۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو، کوئی ضروری بات ہو تو وہ ہو سکتا ہے، ایسے نہیں۔ میں آپ کے پاس حاضری کے لیے آ گیا، آپ بزرگ ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، لیکن میرے آنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب جو میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں آپ وہ تبلیغ سن لیں گے، کیونکہ میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے۔ تو پوری دنیا آپ دیکھیں کہ ذکر اہل بیت کر رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں یو کے کا دورہ کر کے آیا ہوں، میں نے یو کے کا کوئی ایک شہر ایسا نہیں دیکھا جہاں علی علی نہیں ہو رہا۔ تو مولوی صاحب روکیں گے ذکر اہل بیت کو؟ ساری کائنات ذکر کر رہی ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہوں، اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے۔ یار آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو فرشتے مخلوق، شجر و حجر، چرند پرند، جن و انس اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، مخلوق۔ اللہ خود نہیں اللہ اللہ کرتا۔ تو پتہ چلا جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے ان کو آل محمد کہتے ہیں۔ تو میری بات سنیں، آل محمد ہمارے ذکر کے محتاج نہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں اپنے نفع کے لیے، وہ یار اپنی بخشش کے لیے۔ رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر جس گھر میں ان کا ذکر ہوتا ہے، یا جو اس کے آرگنائزر ہیں، ان کی تو یہی نیت ہوتی ہے کہ یار ان کا ذکر کریں، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ جی
تو جب ان کا ذکر سننے سنانے کے لیے آپ آئے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کوئی لنگر کے لیے نہیں آتا یار، ہر روز اپنے گھر سے کھا کے نہیں سوتے آپ، بولے نا کہ رحمانی برادری آپ کو بھیجتی ہے یا بابر شاہ جی آپ کو بھیجتے ہیں، اپنے گھر سے کھاتے ہیں، بولیں۔ تو اس کا مطلب ہے لنگر کے لیے کوئی نہیں آیا، آنے کا لالچ ہے۔ لالچ یہ ہے کہ محمد کی آل کو راضی کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا جائے۔ تو اس لیے جس مقصد کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، یہ دوہری اہمیت کی حامل ہے، یعنی ایک تو ذکر اہل بیت بھی ہے اور ساتھ ایصال ثواب بھی ہے۔ یہ ایک میرا بھائی قبر میں ہے کاشف علی، اس کی رہائی کے لیے قید لکھا ہے، سوری میرے پاس اینک نہیں ہے لیکن لکھا اس طریقے سے ہے، قید میں ہے، اس کی رہائی کے لیے محمد آل محمد کا صدقہ، اللہ تعالیٰ جی رہا کرے اس کو، اگر وہ ناجائز قید ہے تو۔ یہ لیں ذرا ایک بار صلوات پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ بڑی بڑی دنیا میرے خلاف ویڈیو بنا رہی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، پرچے FIR رولا ڈالا جا رہا ہے، اے اتوں سنی ہیں وچوں شیعہ ہے، بولیں ذرا یار۔ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ سنی ہو کے کہ جملہ کہنے لگا ہوں، اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو کربلا کا ذکر کرتا کون؟ یار لوگوں نے تو آل محمد کے ذکر کو منیمائز کر دیا ہے، وہ تو محرم کے ایام میں بھی کسی اور طرف چل پڑے ہیں، اور آج حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ توجہ میری طرف رکھے، چھوڑیں اس کو، لائٹ کو۔ آج حالات کہاں تک پہنچ گئے؟ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اہل سنت کے ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ یزید پلید کا دفاع کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 80 آیات میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ کتنی؟ 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ اس کے اوپر پوری ایک میری کتاب بھی ہے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اس کا مرکز و محور فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی ایک لعنت بھی ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جا رہی ہو۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو۔ مان سہرہ میں یزید پر لعنت بھیجنے پہ FIR ہو گئی ہے، نہیں سمجھ رہے۔ کسی نے یزید پر لعنت بھیجی، اس پہ FIR دے دی گئی، مدعی نے کہا اس نے صحابی کے بیٹے پہ لعنت بھیجی ہے۔ مروان لعنتی کا عرس منایا جا رہا ہے، یہ ہے سنیت، بولیں یار۔ اور کئی مولوی صاحب کہتے ہیں جی سید سے عالم افضل ہے، کئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے، کئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین کا وضو ہی نہیں تھا، کئی مولوی صاحب بک رہے ہیں کہ مولا حسین بس وہ اپنی ذات کے لیے کرسی کے لیے گئے تھے۔ یہ سنیت بیان کروں میں؟ آپ کتب اہل سنت پڑھ کے دیکھیں، اہل سنت کے محدثین کو، مفسرین کو، مجددین کو، مورخین کو پڑھ کے دیکھیں، کوئی ایک اہل سنت کا محدث اور فقیہ اور امام ایسا نہیں گزرا جس نے یزید پر لعنت نہ بھیجی ہو۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ یزید کا دفاع کر کے کہتے ہیں کہ ہم سنی۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ۔
او بھائی ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حسینیت ہے۔ ہم تو لعنت بیچتے ہیں یزید پر بھی، یزید کے ووٹروں پہ بھی، یزید کے سپورٹروں پہ بھی۔ تو یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھ کے تم کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں؟ اوہ میرا شکریہ ادا کرو، مجھے تھینکس کہو، تھینکس۔ میں تمہارا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ تم نے تو سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے کہ لوگ تو دور دور بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، جتنا تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے نا یار، یہ میں پورا محرم کا ماہ رہا ہوں۔ آپ لندن میں دیکھیں 3 جگہ پہ مولا حسین بادشاہ سرکار کے فضائل کے اشرے ہو رہے ہیں۔ منچسٹر میں 2 3 جگہ پہ، پھر بریڈ فورڈ میں 2 3 جگہ پہ، اسکاٹ لینڈ میں الگ سے، اولڈم میں الگ سے، لیسٹر میں الگ سے، ڈربی میں الگ سے، پوری دنیا میں جو لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مذہب پھیل رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، اس کی وجہ یہ 2 نمبر مولوی۔ وہ یارو آج کا نوجوان، سنی نوجوان جو پڑھ لکھ گیا ہے، وہ محرم کے ایام میں آل محمد کے فضائل سننا چاہتا ہے، ان کے مناقب سننا چاہتا ہے، ان کے خصائص سننا چاہتا ہے۔ وہ آل محمد کے مصائب سے اپنی آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دوڑا جاتا ہے، یار محرم کے ایام چل رہے ہیں، چلو جاتے ہیں ذکر اہل بیت سنیں گے، تو جب وہ کشاں دوڑے بھاگے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب تو کوئی اور ہی چورن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ وہ ذکر اہل بیت سننے آیا تو کہتا دفع کرو، وہ تو پھر وہیں جائے گا نا، اوئے ہوئے، وہ جہاں اس کو ذکر اہل بیت ملے گا یار۔ تو پتہ چلا یہ جو دنیا میں تیزی کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ مسلک، یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے، اسی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اب یہ چھپا تو سکتے نہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے۔ اب آپ کا جی چاہے کوئی بھی تحقیق کرنا چاہے، آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے۔ بولیں اب گالم گلوچ سے یا فتووں سے مولوی صاحب کام نہیں چلے گا کہ شیعہ کے پاس نہیں جانا، لنگر نہیں کھانا، یہ کرتے ہیں، خون ملاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب ان سے کام نہیں تیرا چلنے والا۔ اب نوجوان کہتا ہے دلیل لا، اب زمانہ آ گیا ریفرنس کا، اب زمانہ آ گیا دلیل کا، اب زمانہ آ گیا ایویڈنس کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث سنے، آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں میری بات یاد رکھنا، قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کی میت اور غلامی میں اٹھائے جاؤ گے، دنیا میں جس سے محبت کر کے جاؤ گے۔ آپ بات ہی نہیں سمجھے، حضور کی حدیث دے رہا ہوں جن کی زبان میں اللہ بولتا ہے۔ تو پتہ چلا یزیدیوں، یزید کا دفاع کرنے والوں، یزید کو ڈیفینڈ کرنے والوں، یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، یزید کو شہزادہ کہنے والوں، یزید کو زبردستی جنت میں تن دینے والوں، اے مبارک ہو تمہیں، یزید کی غلامی مبارک ہو، اور آل محمد کے نوکروں، غلاموں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں،
جھوم جاؤ، خوشیاں مناؤ، مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہو۔ ہائے ہائے ہائے، وہ یارو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ یزید ان کا لگتا کیا ہے؟ وہ ایک طرف حسین ابن علی، پاک زہرا کا خون، پاک محمد کے کندھوں کا سوار، ہوئے ہوئے دوش مصطفیٰ پہ سونے والا، کھیلنے والا، الحسین منی و انا من الحسین، محمد بھی حسین سے، اور دوسری طرف وہ غلیظ، وہ ناپاک، وہ گندا گٹر، وہ یزید تمہارا لگتا کیا ہے؟ یزید کا ایک سگا بیٹا تھا معاویہ بن یزید، میں اسے رحمت اللہ کہتا ہوں۔ وہ یار یزید دا پتر حد ہو گئی جی، یزید کا سگا بیٹا، اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید۔ اب بیٹا یزید کا ہے، اس کا تاریخی خطبہ ہے، یہ میرے پاس موبائل میں پڑا ہے، کسی کو چاہیے۔ میں کسی کو منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ مجھ سے کوئی حوالہ مانگے میں نے ادھر ہی دینا ہے، اور کتب اہل سنت سے دینا ہے۔ میں نے 25 سے زائد کتابیں لکھ دی، ہزارہا لیکچر پڑے ہوئے میرے ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو؟ میں تو سنیت ہی بتا رہا ہوں یار، سنیت ہی بڑھا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے میں ادھر دکھاؤں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لینا، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ تو میں ادھر ہی دکھاؤں گا۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں اللہ کے فضل سے میدان والا ہوں، کمرے والا نہیں۔ تو یزید کا بیٹا تھا معاویہ بن یزید، اس نے خطبہ دیا، یزید پتر نے یار۔ وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے، تخت خلافت، میں تھوکتا ہوں اس پہ۔ جب یزید واصل جہنم ہوا نا تو ان کے حامیوں نے پکڑ کے اس کو تخت پہ بٹھا دیا، تو اس وقت اس نے خطبہ دیا۔ وہ کہتا ہے یہ جو تخت خلافت ہے نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے سامنے خروج کیا، بغاوت کی، اور کہتا ہے نہ ہی یہ تخت میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ۔ کون بلا؟ یزید کا بیٹا تخت پہ تھوک کے خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ یہ 14 صدیوں بعد یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو لعنت سے بچانے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پہنے۔ جو کسی کی فکر میں ہوتا ہے، جو کسی کی فکر پہ ہوتا ہے، کسی کی سوچ پہ ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یزید کا ڈیفینڈر ہے یزیدی ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ جو اس کو سپورٹ کرے، میں نے ویسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے آل محمد کی محبت کی وجہ سے گولیاں بھی کھائیں، اور بے شمار لوگ میں نے ایسے دیکھے جو آل محمد کی محبت کی وجہ سے جیل میں گئے۔ میں نے ایک ایسا لعنتی بھی دیکھ لیا جو یزید کی محبت میں جیل گیا ہے۔ یہ ویسے اپنا اپنا نصیب نہیں، اور آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے مشکل، مصیبت، پریشانی کی وجہ سے یہ گھر نہیں چھوڑا۔ یار کتنے صدیاں گزر گئیں، مولوی مٹانا چاہتے ہیں حسینیت کو، مٹ گئی؟ بولے نا، بڑے بڑے امیہ آئے،
بڑے بڑے ولید آئے، بڑے بڑے ہارون آئے، بڑے بڑے یزید آئے، بڑے بڑے عتبہ آئے، بڑے بڑے شیبہ آئے، بڑے بڑے ضیاء آئے. بولو ذرا، مٹ گئی حسینیت. کہتے تھے عزاداری حسین کے جلوس روک دیں گے، علی ولی اللہ کی اذان روک دیں گے، غازی عباس کا علم اتروا دیں گے. وہ علم اتروانے والے خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا. اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. نہیں بات سمجھ رہے؟ اللہ کا فضل ہے آپ پہ بہت بڑا. آپ کہیں گے قادری صاحب فضل کون سا؟ سارا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نہ کھانا زیادہ نہ کپڑے. آپ کہہ رہے ہیں فضل ہی بڑا ہے. پیسہ تو فلاں کے پاس ہے، دولت تو فلاں کے پاس ہے، وہ تو اس طرح مانتے بھی نہیں. میں کہتا ہوں جو اللہ نے آپ پہ سب سے بڑا فضل کیا ہے نا، وہ یہ کیا کہ آج کل کے حالات میں اللہ آپ کو اس گھر میں لے آیا ہے. ذرا حالات تو چیک کریں، ماحول چیک کریں، مجھ سے پوچھیں ماحول کن حالات میں آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. حالات تو دیکھیں، جہاں بڑی بڑی گدیاں آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے، قوتیں آپ کے پیچھے، طاقتیں آپ کے پیچھے، گھر والے آپ کے پیچھے. ایسے حالات میں اگر اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا ہے تو پھر مان لو نا کہ اللہ کا آپ پہ بڑا خاص فضل ہے. اوہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں. آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار جس طرح ہم مانتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ کیسے مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا. اچھا آل محمد کے گھر میں خوشی ہو تو خوشی منائیں شیعہ، آل محمد کے گھر میں غمی ہو تو غم منائیں شیعہ. تو مولوی صاحب چوک میں کھڑا ہو کے کہے شیعہ ٹھیکیدار ہے آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ. وہ بھی آل محمد کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. وہ بھی آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا؟ میں سوال کرتا ہوں مفتی صاحب، اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ کیسا ماننا ہے؟ یہ کیسی ڈویلٹی ہے؟ یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ آل محمد سے بھی محبت کے دعوے اور آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا. یا آل محمد کے در پہ آ جاؤ یا آل محمد کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. کیونکہ ماننے کا تقاضا یہ ہے، محبت کی ڈیمانڈز یہ ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن بھی، بولو یار، دشمن ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کے باپ کو گالیاں دے تو جو بیٹا ہے وہ باپ کو گالیاں دینے والے سے پیار کرے گا؟ بولو ذرا کی ہو گیا جی یار؟ کوئی بغیرت ہی ہوگا تو پیار کرے گا، غیرت مند تو نہیں کرے گا. بولے تو پوچھتا ہوں ان سے جو خود کو سید کہتے ہیں، کہتے علی کے بیٹے، علی کا خون، علی کے لال ہے. اگر علی کے بیٹے ہو تو پھر بتا علی کو گالیاں دینے والے کو لعنت اللہ سمجھتا ہے کہ رضی اللہ سمجھتا ہے؟ غیرت مند حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے دشمن پہ تبرہ کرے. وہ تبرہ کا معنی گالیاں نہیں، وہ دفع دور کر دے. ہمارے پاس تو میں آپ کو تو سیدھا سا فارمولا دیتا ہوں، شارٹ کٹ، 2 + 2 = 4 کی طرح بڑا آسان فارمولا.
ہمارے پاس تو معیار ہی آل محمد ہے. اور یار دوستی دشمنی کا معیار ہی یہ ہے، جو ان کا ہو جائے غیر بھی ہو ہمارا ہے، جو ان کا نہیں باپ بھی ہو ہمارا نہیں. جب تک تیرا معیار یہ نہیں بن جاتا تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں آل محمد کو مانتا ہوں. آل محمد کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے. آل محمد کو ماننا کل بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے. میں نے کوئی نئی حدیثیں گاڑ لی ہیں جو لٹھ لے کے یار لوگ میرے پیچھے لگ گئے؟ کچھ نہیں کیا. میں نے ایک ہی کام کیا جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ذرا ان کو ننگا کر دیا. یہی کام میں نے کیا، اور تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. تو یار لوگ سارے پیچھے لگ گئے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ میسج دینے لگا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. آپ پریشان نہ ہوا کرو. ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ جو مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، سارے لوگ مل کے کروا رہے ہیں. ابھی شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے، تسلی بھی ہوئی آپ کا. جب میں انٹر ہوا تھا حالات دیکھ کے تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تھا، لیکن پھر دل میں سوچا کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہوں کہیں وہی ناراض نہ ہو جائیں. آج کل تو وہ خود کو بڑا وہی کہتا ہے جو چھوٹے پروگرام میں نہ جائے. میں بتانا چاہتا ہوں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا. بڑے مجمع سے پروگرام بڑے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ مجمع بڑا ہو وہ قبول ہی نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے مجلس کروا لے اور میاں بیوی بچے بیٹھ کے تو پاک سید زادیاں قبول کر لیں. وہ تو نیت دیکھتی ہیں یار، خلوص دیکھتی ہیں وہ ہستیاں، کثرت نہیں دیکھتی. کثرت حق کی دلیل نہیں سمجھ رہے. کثرت تو فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. کثرت تو نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا. کثرت تو ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی ان کے پاس تھی. حق پاک محمد کے پاس تھا. وہ کثرت تو یزید پلید کے پاس تھی، حق مولا حسین بادشاہ سرکار کے پاس تھا. تو کثرت حق کی دلیل نہیں تے نہ ہی وڈے جنازے حق دی دلیل نے. حق کی ایک ہی دلیل ہے، جہاں حضور کی آل کھڑی ہے ان کے پیچھے لگ جا، حق ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا عمار کو، عمار کثرت نہ دیکھنا. اگر علی اکیلا بھی جا رہا ہو، ساری دنیا علی کو چھوڑ کے جا رہی ہو، یعنی ساری دنیا بھی علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا عمار علی کے پیچھے چلنا، کثرت نہ دیکھنا، اکثریت نہ دیکھنا، طاقت نہ دیکھنا، امارت نہ دیکھنا، قوت نہ دیکھنا، تعداد نہ دیکھنا. جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا. تو یہ معیار اور یہ پہچان تو حضور دے گئے نا. بولیں یار آپ پریشان نہ ہوا کریں فلاں اس طرح نہیں مانتا، فلاں کو میں جا کے دعوت دے کے آیا تھا، گھر جا کے دعوت دی تھی، دکان پہ جا کے دعوت دی تھی کہ یار آنا، ذکر حسین کی مجلس ہے، محفل ہے، وہ آیا ہی نہیں. آپ پریشان ہو گئے. پریشان نہ ہوا کریں، دعوت دیتے رہیں، وہ نہیں آئے گا. جو آل محمد کی، میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. جو آل محمد کی محفل میں، مجلس میں بغیر کسی شرعی عذر کے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں آتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کو کوئی جائز کام ہوتا ہے یار، کوئی جاب پہ چلا گیا، کوئی محنت مزدوری کے لیے چلا گیا، کوئی فتیدگی پہ چلا گیا، اس کی جو عذر ہے اس کا وہ ویلڈ ہے، جائز ہے. ایک وہ ہے جو ایسے ہی گھر میں لیٹ کے کہہ رہا ہے میں کیوں جاواں، نہیں سمجھ رہے. تو وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں نہیں جا رہا، تو کسی بھول میں ہے. اللہ نے تیرے ناپاک جسم کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تو پاکوں کا ذکر سننے کے لیے چلا جائے.
قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی وہ 33 سورہ بھی ہے اور اس کی آیت بھی 33 ہے. اللہ نے فرما نہیں دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. اللہ نے آل محمد سے نجس کو دور رکھا ہے. بولو. آپ کہیں گے قادری صاحب وہ آل محمد جن سے نجس کو رجس کو غلاظت کو گندگی کو اللہ نے دور رکھا ہے وہ آل محمد ظاہری طور پہ تو ہمارے اندر موجود ہی نہیں. تو میں بات کر رہا ہوں ظاہر کی حقیقت کی نہیں. حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اللہ کا نور یہ 14، اللہ کا پہلا کون یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کا پہلا امر یہ 14، اللہ کی پہلی چاہت یہ 14، اللہ کے پہلے ساجد یہ 14. ایک خدا تھا دوسرے یہ 14 تھے. اگر ظاہری طور پہ تم کو نظر نہیں آ رہے لیکن ان کا ذکر تو ہے نا. نہیں سمجھ رہے. یہ صبح سے شام تک جو ذکر ہوگا یا ہو رہا ہے وہ کن کا ہو رہا ہے؟ بولے ذرا. انہی کا ہو رہا ہے نا. تو پتا چلا میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے فقط آل محمد کی ذوات سے نجس کو رجس کو غلاظت کو نہیں دور رکھا بلکہ اللہ نے آل محمد کے ذکر سے بھی نجس کو دور کر دیا ہے. ہوئے ہوئے پانی دے دے. یہ کھولو. اچھا بات آپ کہیں گے قادری صاحب آپ کہیں اللہ نے آل محمد کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھ دیا. یہ نجس کیا ہے؟ What is the definition of نجس؟ آپ سوال کریں گے میں کہوں گا لغت نہ کھولو ڈکشنری نہ کھولو نہ المفردات کھولو نہ القاموس کھولو نہ لسان المیزان نہ لسان العرب نہ فیروز اللغات نہ المنجد. چھوڑیں لغت کو. میں بھی اور آپ سارے مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا دے یہ نجس کیا یہ رجس کیا ہے. تو اللہ نے کبھی بتایا تو ہے. جو آل محمد سے اور ان کے ذکر سے دور ہو جائے. مولا حاجی صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب اللہ نے کہا وہ حاجی ہو وہ علامہ ہو وہ مفتی ہو وہ شفتی ہو وہ زاہد ہو وہ عابد ہو جو محمد کی آل سے ان کے ذکر سے ان کے فضائل سے ان کے خصائص سے ان کے مناقب سے ان کی عظمت سے ان کی رفعت سے ان کی افضلیت سے دور ہو جائے اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نجس وہ ہے یا پلید وہ ہے ناپاک وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا یا جس نے وضو نہیں کیا. نہیں بات سمجھ رہے. صحیح بخاری کھولو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے کسی سچے امت کے مومن کو میں غسل واجب بھی ہو پلید نہیں سمجھ رہے. آقا فرماتے ہیں میری امت کا مومن اس پہ غسل واجب بھی ہو پلید نہ کہو. میری امت کا مومن کبھی بھی پلید. بولو یار. 1300 سال راؤنڈ اباؤٹ گزر گئے. کوئی حسینی سنی ہو یا کوئی شیعہ مومن جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید نہیں کہتے. تو آپ اسے پلید کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید وضو نہیں کرتا تھا کہ غسل نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا وضو بھی کرتا تھا نمازیں بھی روزے بھی حج بھی عمرے بھی تلاوت بھی. قبلہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کردا سی. ایک بندہ وضو کر رہا ہے یار نماز بھی پڑھ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں پلید.
آپ کہیں گے قادری صاحب ہم پلید اس کو غسل کرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، آل محمد سے جو دور ہوا۔ اوے میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا۔ پتا چلا جو بندہ آل محمد سے تعلق توڑ لے، منہ موڑ لے، واسطے توڑ لے، ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، سمندر میں، دریا میں، نہر میں ڈبکیاں لگاتا رہے، مال مال کے گٹے گوڈے توندہ رہے، جو آل محمد سے دور ہے کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کل بھی غلیظ تھا، کل بھی غلیظ تھا، آج بھی غلیظ ہے۔ اب بولو یار، اللہ نے غلاظت کو، گندگی کو ان سے دور رکھا ہے، آپ کھینچ کے قریب کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جہاں آل محمد کا ذکر ہو وہاں گندگی کا کیا کام؟ بولو یار، وہاں نجاست کا کیا کام؟ بولیں تو پتہ چلا جو صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، نہیں سمجھ رہے، جو ذکر حسین سننے کے لیے آتا ہے، سب سے بڑی سند مل گئی کہ دل بڑا پاک ہے۔ یارو دل پاک ہے تو اللہ اپنے نوروں کی محبت ڈال رہا ہے نا۔ بولیں نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ تو اگر آپ کے دلوں میں اللہ کے نوروں کی محبت اور مودت موجزن ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرے دوستو کہ آپ کے دل بڑے پاک ہیں۔ اور میں ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بڑا خاص نکتہ ہے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جو آل محمد کا ذکر کرے تو مولوی صاحب کہتے ہیں شیعہ، ہو سکتا ہے میں ادھر سے نکل کے جاؤں تو پیچھے گفتگو شروع ہو جائے، وہ تے اتوں سنی ہے، وچوں شیعہ ہے، یہ تو شیعہ کو راضی کر کے بس۔ وہ کراچی ایک پروگرام تھا مولود کعبہ کا، تو وہ جو بانیان تھے، جو انہوں نے مجھے موضوع دیا، میں نے وہی سنانا تھا نا۔ میں محافل میں جا رہا ہوتا ہوں، لوگ میرے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں قادری صاحب شیعہ بڑے آئے جے، ذرا صحابہ دی شان سنانی جے، اور کئی تو موضوع لکھ کے دیتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندے، یہ بانی اور ہے، آرگنائزر اور ہے، جس نے پیسے خرچ کیے، اپنی حلال کمائی خرچ کی، ذکر اہل بیت سننے کے لیے مجھے بلایا، تینوں جو شوق ہے شانے سے آبادا تے تو خرچ کرنا نہیں سمجھ رہے۔ وہ یار پروگرام رکھ تے بلا منو تے سن شانے سے آبا، نہیں سمجھ رہے، کہتے خرچ بھی ہمارا نہ ہو، پروگرام بھی دوسرے کا، نہیں سمجھ رہے میری بات۔ یعنی 1 گھنٹے کا خطاب ہو تو جو 55 منٹ شانے سے آبا سنائے، اور آخر میں جاتے جاتے تھوڑی سی اہل بیت کی شان سنا دینا، مولوی صاحب کہندے نے اے وے سنی۔ وہ میں جب خطاب کر کے ابھی ایئرپورٹ میں پہنچا تھا تو پیچھے سے ٹیلی فون آ گیا، وہ قادری صاحب بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، سارے کہہ رہے ہیں قادری صاحب تو شیعہ نو راضی کر گئے نا۔ اور میری تصویر دیکھ کے سارے مومنین آ گئے اس حال میں، حال کھچا کھچ بھر گیا۔ پیچھے ایک اور مولوی صاحب بھی تھے، میں نے خطاب ختم کیا تو مومنین چلے گئے، حال خالی۔ تو مولوی صاحب کو یہ بھی غصہ تھا، اس نے یہ غصہ بھی جمع کر کے سارا مجھ پہ نکال دیا کہ شیعہ نو راضی کر گئے۔ میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا میرے بولے سنیو، اگر آل محمد کے ذکر سے، علی کے ذکر سے شیعہ راضی ہو رہے نے تو تسی کیوں نہیں ہوندے؟ کون سا بدر کی لڑائی میں علی کی تلوار سے تو اڈے بڑے مرے سن؟ وہ یارو ناراضگی کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، بات نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو۔ آل محمد کے بغیر کوئی بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا، نہیں سمجھے بی بی؟ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے،
محمد رسول اللہ بھی پڑھ لے، جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھے گا صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میرے سنی بھائیو، اگر آل محمد لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس کیا بچے گا پیچھے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹھینگا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ پتہ چلا اگر تیری نماز میں آل محمد نہیں، ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں آل محمد نہیں، ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں آل محمد نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ ہر عبادت تب بنتی ہے جس میں آل محمد آتے ہیں۔ ایک بندہ منقبت پڑھ رہا تھا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا ہے کلپ، وہ کہہ رہا تھا قرآن میں حسین ہے، اذان میں حسین ہے، نماز میں حسین ہے۔ تو مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی چٹی کہتا چپ کر، قرآن چ کتھوں حسین ہے، نماز چ کتھوں حسین ہے؟ ایسی سنیت بیان کروں میں جی؟ اسے کسی نے پکڑ کے بٹھا کے سمجھایا ہی نہیں کہ قرآن میں ہی تو حسین ہے۔ قرآن بچایا حسین نے، تیرے ممبر بچائے حسین نے، تیری نمازیں بچائی حسین نے، تیرے روزے بچائے حسین نے۔ یہ جو پڑھتا ہے نماز میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ آل محمد حسین ہی تو ہے۔ بولو یار، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ حسین ہی تو ہے۔ انا آتیناک الکوثر، یہ حسین ہی تو ہے۔ اور بولو یار، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ قربا میں حسین ہی تو ہے۔ بولو اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم حسین ہی تو ہے۔ انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم حسین ابن علی ہی تو ہے۔ میں 1500 آیات ابھی پڑھ سکتا ہوں۔ کتنی؟ 1500۔ ہر آیت کھول کھول کے آواز دے رہی ہے یہ ہے حسین ابن علی۔ تو یہ تو حالات ہیں میرے دوستو۔ اب جب اس کا کوئی دفاع کرے گا تو کہیں گے بھائی یہ شیعہ کو راضی کر رہا ہے، یہ شیعوں کو خوش کر رہا ہے، یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتنی بڑی شخصیت ہے سنیوں کی؟ بولو ذرا۔ یعنی سنیوں کے سب سے بڑے فقہ کے امام ہیں، اسے کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ دیوبندی بھی، بریلوی بھی، رضوی بھی ان کی فقہ پہ عمل کرتے، یعنی سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے۔ جو حنفی ہیں یار، تو یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کوئی کہہ دے کہ رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ کوئی مائی کا لال میری بات کا تو رد کر کے دکھائے، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، بات کا رد کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں لولم سنتان حالک نعمان، وہ کہتے 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی، اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی جن کے لوٹے بھرنے والے، جن کے مصلے بچھانے والے، جن کے صحن میں جھاڑو لگانے والے فقہ کے امام بن جائیں، نوکروں کی یہ عظمت ہے، مالکوں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟
امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. وقت کے حکمران کہتے تھے آل محمد کے خلاف فتویٰ دو تجھے چیف جسٹس بنا دیں گے. آپ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں سودے پہ جو آل محمد کے خلاف فتویٰ دے کے مجھے ملے. قید کر دیا گیا, جیل میں فوت ہوئے, نہیں بات سمجھ رہے, قید ہی رہے, وہاں سے جنازہ نکلا ہے. وہ پھر سنی ہو گئے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے یار, امام شافعی کڈے کٹر سنی نے, بولیں سعودی عرب جائیں, جا کے امام شافعی کا نام لے, بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں گے. امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی نے لکھا کہ حضور کی اہل بیت, اللہ نے آپ کی مودت کو, محبت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا, فرض کر دیا, واجب کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے اللہ اٹھا کے نماز اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. جب امام شافعی نے یہ لکھا نا تو کچھ مفت سے مفتی ہوتے ہیں, لو جی شافعی بھی ہل گیا, ہو گیا شیعہ. یہ فتوے کا آغاز یہی ہے, ہل گیا, گمراہ ہو گیا, شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا, تے اینڈ تے کافر ہو گیا. جب امام شافعی کو شیعہ کہا گیا پھر امام شافعی نے جواب دیا کیا؟ آپ کہتے ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض. آپ لکھا کہ لوگوں اگر علی کی محبت سے, زہرا کی تعظیم سے, حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی, تو دونوں جہاں سن لے جن و انس, کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. میں مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہوں, بتا مجھے یہ عقیدہ رکھ کے امام شافعی سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے. تیسرے امام مالک کو کوڑے لگائے گئے آل محمد کی محبت کی وجہ سے, اور امام احمد بن حنبل نے تو حد کر دی. امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد. یعنی اہل سنت کی جو عقیدے کی بلڈنگ ہے نا, اس کے 4 پلر ہیں, تو جو مرکزی پلر ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل. اگر میں سنیت کی عمارت میں سے امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں تو ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی. اس سے بڑا میرے پاس سنیوں میں فقہ کا امام کوئی نہیں. امام احمد بن حنبل نے کمال کر دیا, میری نسلیں قربان ان پہ. ان کے اپنے بیٹے نے پوچھا عبداللہ بن احمد بن حنبل, یار حوالہ چاہیے, میرے پاس موبائل میں پڑا ہے, عبداللہ بن احمد بن حنبل. بیٹے پوچھتے ابا جان صحابہ میں افضل کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے وہ جو خلافت والی ترتیب ہے نا وہی بیان کر دی. تو بیٹے نے پوچھا ابا جان اینا علی, علی کہاں گئے بابا جان علی؟ تو قربان جاؤں امام احمد بن حنبل کا جواب سنیں. امام فرماتے بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا ہے, علی تو نفس رسول ہے, علی تو دم رسول ہے, علی تو لحم رسول ہے, علی تو روح رسول ہے. علی کو کسی اور سے قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ مجھے بتائیں یار, امام احمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھ گئے, ان کی سنیت بچ گئی کہ وہ بھی رافضی. یہ داتا صاحب یار گنج بخش علی جویری, چلو کسی کو داتا سے پرابلم ہو, علی جویری تو ہے نا, بولو یار کڈے پکے سنی نے, بولے ہیں جو خود کو سنی کہتے ہیں ادھر جا کے سیمینار نہیں کرتے, وہ بولے ہیں پکے سنی. آؤ تمہیں بتاؤں داتا صاحب سرکار کیا لکھتے ہیں, کھول کشف المحجوب, موٹا کر کے لکھا ہے حضور داتا صاحب نے. آپ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. وہ یارو ایسا عقیدہ رکھ کے وہ سنی رہے. سور اللہ.
زندہ آباد بابا جی. اچھا یار یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولو ذرا یار, وہ سنی نہیں؟ مولوی صاحب بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی, بولے نا. تو پڑھو انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے حد ہی کر دیتی. کہتے ہیں شاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. اور ذرا سوچو تو صحیح کیا کہے. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی زہرا کا لال حسین ہے. وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد, آغاز, فاؤنڈیشن, اصل, اوریجن, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی ہیں. وہ یارو ایسا عقیدہ رکھ کے پھر بھی وہ سنی رہے. اچھا یار کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی دیوبند ہو, کوئی اہل حدیث ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی جج ہو, جب بھی اسے موقع ملے کہیں تقریر کرنے کا تو وہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے شعر بڑے پڑھتا ہے. جاگے نہیں آپ, میں وہابیاں نو خطاب نہیں کر رہا. یار علامہ اقبال کے شعر پڑھتے, بڑے بڑے مولوی نہیں جو پڑھ رہے ہیں. ایک تھا بڑے پڑھتا تھا, میں نے اس کی زبان سے کوئی ہزاروں اقبال کے شعر سنے تھے, لیکن یہ نہیں سنا. حالانکہ اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہوا ہے, بڑا موٹا لکھا اقبال نے. اقبال نے موٹا کر کے لکھا, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, ہوئے 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 ہوئے, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بوت ربی ہے. یہ شعر نظر نہیں آ رہا. یہ وہی اقبال ہیں جو پاک سیدہ کے مزار پہ حاضری دے کے کہتے ہیں کہ اے سیدہ, اگر آپ کے بابا کی شریعت نہ مجھے روکے تو دل کرتا ہے یہ اقبال اللہ کے گھر کو نہیں تیری پاک تربت کو آج سجدہ کرے. یہ اقبال کیوں نہیں مولوی صاحب تجھے نظر آتا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آل محمد کی افضلیت اور محبت کی وجہ سے, جملہ سمجھے, بندہ ہو جاتا ہے شیعہ, تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. کوئی امام بنا اس گھر سے, کوئی محدث بنا اس گھر سے, کوئی مفسر بنا اس گھر سے, کوئی مجدد بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی کتب بنا اس گھر سے, کوئی ابدال بنا اس گھر سے, صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, قوت ملی اس گھر سے, فصاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, ولایت ملی اس گھر سے, خلافت ملی اس گھر سے, امامت ملی اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے, عبادت ملی اس گھر سے, کرامت ملی اس گھر سے, کردار ملے اس گھر سے, گفتار ملی اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, علم ملا اس گھر سے, حلم ملا اس گھر سے, یکزہ ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملے اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, ادب ملا اس گھر سے, فضل ملا اس گھر سے, کرم ملا اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرے ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, شریعت ملی اس گھر سے, اذان ملی اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ یارو سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے, تو اس گھر کو اگر آپ شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اپنے سنی بھائیوں کے قدم بھی چوم رہا ہوں. ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں نے گوتے لگائے. میں جہاں سوتا ہوں میرے سر پہ کتابیں, دائیں بائیں کتابیں, لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے آج تک آل محمد کی سمجھ نہیں آئی. یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے,
یہ دنیا میں کس بیس میں آئے. بس ان کو آنکھیں بند کر کے ماننا شروع کر دو. ان کے سامنے اگر مگر نہ کرنا. ان کی حقیقت کو کیا جانیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا حدیث مصطفیٰ، میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. ان کی حقیقت ایک راز ہے، راز. ان کی حقیقت ایک سر ہے، سر. آقا علیہ السلام کہتے ہیں علی کی حقیقت کوئی جان ہی نہیں سکتا. مولوی صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں، علی کا چوتھا نمبر. علی تیری پست سوچ میں آ نہیں سکتا. علی علی ہے، علی اتنا بلند ہے، تیری ناقص سوچ میں کیسے آئے گا؟ علی کی عظمت، علی کی افضلیت، علی کی رفعت جاننے کے لیے یا نبی ہونا ضروری ہے یا خدا ہونا ضروری ہے. مولا علی علیہ السلام اور اس گھر کی جو فضیلت ہے، اس گھر کی جو عظمت ہے، یہ تو جانے کائنات ہستیاں ہیں، یہ تو روح کائنات ہستیاں ہیں، یہ تو وجہ تخلیق کائنات یہ ہستیاں ہیں. یہ تو اللہ کا نور ہے یار، یہ اللہ کا سر ہیں، یہ اللہ کا راز ہے. ان کے اوپر آپ کیا تحقیق کرو گے ان کی حقیقت کو جاننے کی؟ ان کی حقیقت کو نہیں کوئی جان سکتا. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو یہ دولت دے دی ہے نا تو سنبھال کے رکھنا. معرفت آل محمد کی دولت کو سنبھال کے رکھنا. یہ ایسی دولت ہے اللہ کی عزت کی قسم کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے، ایک بندہ نہیں چھین سکتا. لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ایف آئی آر کروا دیتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے یہاں تو قرآن پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، حدیث پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں وہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ سرکار ابو طالب پہ بھونکتے ہیں، ان پہ ایف آئی آر کب کٹواؤ گے؟ بات ہی نہیں سمجھ رہے میری. جو سرعام معاذ اللہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہہ رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کے والد ہیں نا، اس وجہ سے مولوی کو تکلیف ہے. اور سرکار ابو طالب تے پونکن والے ہو تو انو کسے ہور دا پیو کیوں نظر نہیں ہوندا؟ جو کلے ایمان کے بابا ہیں ان پہ بھونکتے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، میرے سنی بھائی جب کوئی محفل میلاد کروائیں، محفل میلاد، میں سنیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنی ہوں، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی مولوی سے کہ میں وہاں سے جا کے مجھے سرٹیفکیٹ دے دی میں سنی ہوں. اس لیے میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. مجھے کسی سے دلیل نہیں چاہیے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے جب حضور کی محفل کروانی ہو، حضور کی، آپ چندہ جمع کرتے ہیں، کوئی مسجدوں میں اعلان بھی کرتے ہیں بھائی، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں فلان اتنے بھیجے اتنے بھیجے اتنے بھیجے بولے. یا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے گلے رکھے ہوتے ہیں، بچے ہاتھ دے کے چندہ لے رہے ہوتے ہیں بولے. یا کئی جگہوں پہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے گھر گھر جا کے لیتے ہیں وہ. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا کہ کیوں کرتے ہو، یہاں میں ایک نکتہ دینا ہے آپ کو. یار آپ محفل میلاد کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں اکٹھے فنڈ چندہ کہ یار ربیع اول کا مہینہ آ رہا ہے اب تو پہلے چندہ جمع کر رہے ہیں، اچھا پروگرام کریں گے، گلیاں بازار سجائیں گے، سجانی چاہیے، کمکمے لگائیں گے، لنگر تقسیم کریں گے، چونا ایسے پھینکیں گے، وال چاکنگ کریں گے، مرحبا یا رسول اللہ لکھیں گے. وہ لکھنا چاہیے یار. جلوس نکالیں گے، 12 ربیع اول کا جلوس نکالنے والوں، مولا حسین کے جلوس پہ کیا موت پڑ جاتی ہے؟ بولیں. آج آپ چندہ کلیکٹ کر رہے ہیں، راستے میں کوئی بندہ مل جائے آپ کو، وہ دوسرا قادیانی، میرا بھی حصہ پالو، آپ کے پناہ دفعہ ہو، پیچھے ہٹ، تیرا چندہ پاک محفل میں نکل. تھوڑا سا آگے گئے، کوئی یہودی مل جائے، یار میرا بھی پالو، پیچھے ہٹ، پاک محفل پاک لنگر، پیچھے ہٹ، کافر کا نہیں. جاگ ہی نہیں رہے میری بات. وہ یار رسول کی محفل، وہ کسی کافر سے لنگر لیتے ہو؟ نہیں بول رہے آپ، یہ میں لیندے ہو تسی؟ نہیں لیتے، نہیں نہ لیتے. آ باپ کہہ تو رد کر، کھول صحیح بخاری.
نبی کی محفل بھی نہیں، توحید کی پہلی مجلس. اور بخاری کھول، چلو کسی کو مجلس سے تکلیف ہو، توحید سیمینار، توحید کانفرنس، محفل توحید. بولو یار، پہلی محفل، پہلا توحید سیمینار. نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو مجلس ہوئی ہے یا کہیں محفل ہوتی ہے، اس کے اشتہار بنوائے جاتے ہیں، نہیں بنوائے جاتے؟ بولیں. اشتہار کے اوپر قومی ترانہ لکھا جاتا ہے. جی قومی ترانہ لکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کیا لکھتے ہو پھر؟ نہیں، اس کے آگے اوپر کیا لکھا جاتا ہے یار اشتہار پہ؟ وہ قبلہ کہہ رہے ہیں بھائی جگہ کا نام، خطیب کا نام، کون کون خطاب کرے گا ان کے نام، پھر موٹا کر کے اوپر ٹائٹل لکھا جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ نیچے کر کے لکھا جاتا ہے نوٹ، کرنسی والا نہیں، اٹینشن کرنے والا نوٹ، لنگر حسینی کا، یا کوئی لکھا لنگر مصطفی کا، وسیع انتظام ہوگا. بولو. تو اللہ کے توحید کی پہلی مجلس کا جو اشتہار بخاری میں چھپا ہوا ہے، پڑھوں حضرات، کل ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے، محفل ہونے والی ہے، کانفرنس ہونے والی ہے، سیمینار ہونے والا ہے. عنوان توحید، خطیب مقرر محمد مصطفیٰ، وینیو بامقام قصر ابو طالب. اوئے ہوئے 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 ہوئے. سنو یار، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے بیٹا علی جا ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے، کنڈی کھٹکھٹا کے ایک ایک کو دعوت دے کے آ، کل دی روٹی ساڑھے وال. وہ بولو یار، کل دی روٹی. لو جی کل دا دن سارے سردار وڈیرے، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے کے سارے آگے، سارے کے. اور بولو یار، آپ بھی مجلس کرواتے، محفل کرواتے، آپ بھی لنگر بنواتے ہیں. آج بھی لنگر ہوگا. ہمارا لنگر کیا ہوتا ہے؟ حلیم ہو گئی، بولو، یا چکن ہو گیا، بیف ہو گیا. کوئی زیادہ امیر ہو گئے تو مٹن ہو گیا. تو مٹن بھی اس سائز کی بوٹیاں. نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو لنگر ابو طالب تھا، جاگو ذرا، وہ پوری پوری بکرے کی ران تھی. کھول بخاری. اور ران کہتے سرکار ابو طالب علیہ السلام غریب تھے، اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. جو پورے مکہ کے سرداروں کو 3 دن تک بکرے ذبح کر کے کھلواتا رہا، وہ غریب تھا. ہوئے 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 ہوئے. اور روایت میں لکھا ہے کہ 3 دن تک کسی گھر چولہا نہیں جلا. لنگر کھا بھی جاتے تھے، گھر لے بھی جاتے تھے. بولو یار. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یارو اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، پہلی دعوت ذل عشیرہ، وہ اللہ کی توحید کا جلسہ ہونا تھا تو سامنے تو اللہ کا گھر تھا، تو اللہ کے گھر میں رکھنا چاہیے تھا. مولوی صاحب کہیں گے نہیں نہیں، اس کے صحن میں بت پڑے ہوئے تھے. تو بتوں کے ہوتے ہوئے توحید کی کیا بات ہوتی؟ تو جا پھر چلو پر پانی میں ڈوب مر. وہ جو رحمان ہے اس کے گھر میں تو بت پڑے ہوئے تھے، اور عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا. ایسا توحید پرست یار. اور جملہ بڑا خاص دینے لگا ہوں، جملہ بڑا خاص. 3 دن تک سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لنگر نہیں بدلا. کہ دوسرا دن آ گیا چلو آج حلیم کر لیتے ہیں، بکرے. بولو حضرات، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، پہلی مجلس، پہلی محفل، پہلا توحید سیمینار، اور سارا انتظام ہوا، لنگر بنایا گیا، کھلایا گیا،
گھروں میں پہنچایا گیا. اللہ کی توحید کی پہلی مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے 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 او یارو تو محفل میلاد میں تو محفل میلاد میں کسی کافر سے پیسے نہ لے. تو اللہ نے جب پہلا دن آیا نا تو لنگر کھا لیا انہوں نے سارے سردار وڈیرے پیٹ بھر کے. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے میرے بھتیجے محمد کھڑے ہو جا, ان کو توحید کی دعوت دے. یار یہ کیسا کافر ہے, یہ خود کہہ رہا کہ توحید کی دعوت دے. آقا علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی, انہوں نے دعوت قبول نہیں کی. ایک نقطہ میں نے دینا ہے, سادات جو بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے, جس کا نصیب لنگر کھا بھی گئے گھر لے بھی گئے لیکن دعوت قبول. بولو پتہ چلا جو مجلس حسین میں آئے لنگر کھائے گھر بھی لے جائے لیکن دعوت قبول نہ کرے, کل بھی بولا بھی تھا آج بھی بولا بھی ہے. یارو ایک جملہ کہنا ہے میں نے, وہ جو خرچ کر رہا ہے اپنے جیب سے, اپنی جیب سے اللہ کے دین پہ خرچ کر رہا ہے, جس کو محسن اسلام کہا گیا ہے. بولو کی ہو گیا جی یار. بلکہ دنیا میں دسترخوان ہی دو ہیں جن پہ کائنات پلتی ہے, ایک دسترخوان ابی طالب ہے اور دوسرا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ ہے. اور دونوں کا موٹو ایک ہے, مشن ایک ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کا بھی مشن یہی تھا, اے مکہ کے سرداروں وڈیروں جگیرداروں سرمایہ داروں, یہ دسترخوان ابی طالب ہے, آؤ لنگر کھاتے جاؤ گھروں میں لے جاتے جاؤ, شرط ایک ہی ہے محمد اور رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ. اور بی بی پاک کے دسترخوان کا بھی یہی اعلان تھا, یہ دسترخوان خدیجہ الکبریٰ ہے. مکہ کے مقروضوں آؤ قرضے معاف کرواتے جاؤ, ملبوسات اٹھاتے جاؤ, گھروں میں لے جاتے جاؤ, محمد اور رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ. اور کسی دا کچھ نہیں جے لگیا اسلام تے. حدیث پڑھ دوں, میرے آقا فرماتے ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. میرے آقا فرماتے مولا تیرا دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی, خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. اچھا ہماری کتابوں میں ایک روایت ہے, میں بس چھوٹا چھوٹا آپ کو یہ کلپ دے رہا ہوں, یعنی سپر اوور دے رہا ہوں, T20 بھی نہیں, کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. یہ بڑی خاص بات دینے لگو جو ہماری کتاب میں بری پڑی ہیں, آپ کی توجہ چاہوں گا. مکہ میں قحط پڑ گیا, قحط, برا حال, مویشی ہلاک, جانور ہلاک, بھوک پیاس. مکہ کے سارے سردار اور وڈیرے نہیں سمجھ رہے, وہ جمع ہو کے نا, ابو لہب, ابو جہل, ولید, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان, سارے کے سارے سردار وڈیرے جمع ہو کے سرکار ابو طالب کے گھر آ گئے. ذرا جاگنا ہے آپ نے, یہ روایت چاہیے, میرے موبائل میں پڑی ہے. سارے کافر سردار وڈیرے جمع ہو کے آگے سرکار ابو طالب کے گھر. دستک, سرکار ابو طالب علیہ السلام باہر تشریف لائے, کہتے ابو طالب تیری دہلیز پہ آئے ہیں, تیرے در پہ آئے ہیں. تیرے بھائی کیوں آئے ہو؟ قحط پڑ گیا, برا حال, دعا کر. نہیں سمجھ رہے میری بات یار, دعا کرے اللہ بارش. میرا خیال ہے وہ جو در پہ گئے تھے وہ پکے مسلمان تھے, مسلمان تھے, وہ کافر تھے یار, وڈے کافر. لیکن جملہ کہنا ہے تھے کافر تھے, لیکن کافر ہو کے بھی ان کا عقیدہ تھا ابو طالب وہ ہستی ہیں ان کی رب ٹالتا ہی نہیں. ہوئے 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 ہوئے, وہ یار کافر تھے, عقیدہ تھا تو آئے تھے نا در ابی طالب پہ. جب سرکار کے در پہ آئے تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا
ادھر کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ لات منات کی طرف، عزا حبل کی طرف جاؤ۔ آپ کہتے رکو، ان کو کھڑا کیا، خود اندر تشریف لے گئے۔ جب واپس پلٹے تو حضور کو اپنے ساتھ سینے میں سے لگایا ہوا ہے، حضور کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، اور کافروں کو کہہ رہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب کافر پیچھے گئے خانہ کعبہ، لات منات کی طرف نہیں یار، اللہ کے گھر جا کے سرکار کو، حضور کو ایسے اٹھایا، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دعا کی۔ پڑھوں دعا؟ بولو۔ حضور کو ایسے اٹھا کے دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقون۔ کہتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے، بارش برسا دے۔ اب دعا کر کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ وہ سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والو، تم ساری ساری رات دعائیں کرتے ہو مولا برا حال بارش برسا، تیری رب سنتا ہی نہیں، ابو طالب کی رب موڑتا ہی نہیں۔ بولو یار، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سیدھا سا، بڑا آسان سا سوال ہے۔ اگر ہمارے ادھر فرض کریں مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، کوئی بڑے پیر صاحب آ جائے، گولڑا شریف کے سجادہ نشین، گولڑا شریف کے سید بادشاہ آ جائیں، میرا خیال ہے کوئی شیعہ ہو کوئی سنی، ہم سارے کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ یار اتنے بڑے آستانے کا سجادہ آ گیا، ہاتھ چومیں گے۔ کوئی کلندر پاک سے آ جائے، سارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومیں گے۔ یار کوئی اجمیر سے آ جائے، کوئی حجویر سے آ جائے، کوئی پاک پتن سے آ جائے، بولو یار، ہم کہیں اتنے بڑے آستانے سے سبحان اللہ سجادہ نشین آ گئے، گدی نشین آ گئے، کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ چومیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب آ میری طرف، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ شریف، اوے اللہ والی سرکار کا، وہ بول ہی نہیں رہے میری بات، اللہ سے بڑا داتا کوئی نہیں، بولے اللہ سب سے بڑا ہے نا، اس کا مطلب ہے کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ شریف۔ حضرات اللہ کے گھر کا جو سجادہ نشین ہے، جو کلید بردار ہے، اس کا نام ابو طالب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور چلو یار مجھے پکڑو، لے جاؤ گولڑا شریف، مجھے وہاں کا کوئی سجادہ بتاؤ جو کافر ہو، داتا صاحب لے چلو، دکھاؤ کوئی سجادہ جو کافر ہو، حجرہ شاہ مقیم لے چلو، دکھاؤ کوئی کافر ہو، پاک پتن لے چلو، بتاؤ یار ہوتا ہے کوئی کافر؟ مولوی تو دنیا میں جو تیرے آستانے ہیں ان میں کوئی کافر سجادہ نہیں بناتا، تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے یارو؟ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا یار یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، یہ چلو ماں کی گود سے لے آؤ، اس سے چھوٹا تو کوئی نہیں نا، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، اگر میں اس بچے کو قرآن دوں، اس بچے کو، اس کو، اور میں کہوں بیٹا یہ پکڑ قرآن، ادھر رکھ دے، ادھر، چھوٹا سا بچہ ہے، کہے گا حضرت صاحب کو خدا کا خوف کرو، قرآن ہے پاک، قرآن ہے، وہ چومے گا بچہ قرآن کو، کہے گا قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھوں گا، آپ زمین پہ رکھوا رہے ہیں۔ چھوٹے سے بچے میں یہ سینس ہے، یہ شعور ہے کہ قرآن پاک ہے، اس کو پاک جگہ پہ رکھیں گے، تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت جی اوے تو قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا تو اللہ نے قرآن والا جس کی گود میں رکھا ہے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ اچھا یار میں ایک نکتہ آپ کو سناتا ہوں، یہ ربیع الاول کا سیزن آنے والا ہے، ربیع الاول کا، تو کیا کریں گے ہم؟ جھنڈے پکڑیں گے، آقا علیہ السلام کے جو شوز ہیں نا، آپ کے قاضی صاحب کی کہہ رہے ہو؟ شوز نہیں کہنا، بیعت بھی نہیں کرنی، نالین بھی نہیں کہنا،
نالین پاک، نالین اس کی شبیہ بنا کے نا ادھر سینے پہ لگانی ہے، بچوں کے سینے پہ لگانی ہے، ٹوپیوں پہ سجانی ہے۔ ویسے مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا، اس کا دل چاہے تو گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھ دے، اس کا دل کرے خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے بازار میں رکھ دے۔ یار مولوی صاحب شبیہ بنائیں تو جائز ہے، شیعہ بنا لیں تو ناجائز ہے۔ اب آپ کہیں گے یار حضور کے شوز ہی تھے، مولوی صاحب پکڑ لیں گے آپ کو، بھید بھی کر رہے، نالین پاک تھے، نالین۔ آپ پڑھا لکھا مجمع ہے، میرے سر کا تاج ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ جو حضور کے نالین پاک ہیں، حضور کے جسم میں ان کا سٹیٹس کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے، بابا جی کہہ رہے پاؤں میں، یعنی وہ جو نالین تھے وہ حضور کے قدموں کے نیچے تھے، جسم کا ٹکڑا نہیں تھے۔ وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے یار، بولیں حضرات جو محمد کے قدموں کے نیچے آئے، مولوی صاحب کہے نالین پاک، اور شرم کر، حیا کر، سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی ایک سورہ ہے، سورہ فاتحہ، اس کو الحمدللہ بولیں، یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ کب نازل ہوئی؟ تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی سن کا پتہ نہ ہو، لیکن ایک چیز کا آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ کہیں گے یار ظاہر ہے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اسی وقت نازل ہوئی ہوگی۔ بولیں ذرا کی ہو گیا جی؟ جب قرآن اترنا شروع ہوا اسی وقت آئی ہوگی نا، بولیں اس سے پہلے تو نہیں نا۔ اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے جب حضور کی عمر مبارک ہوئی 40 برس۔ 40 برس میں حضور نے اعلان کیا ہے، یہ نہیں کہ نبی تب بنے، نبی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ ایک نکتہ بڑا خاص میں نے دینا ہے آپ کو، موسم بھی بڑا اچھا ہو گیا۔ سورہ فاتحہ تب اتری جب قرآن اترنا شروع ہوا۔ بولے غلط کہہ رہا ہوں؟ تو قرآن کب اترنا شروع ہوا؟ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اور اعلان کب کیا؟ جب عمر مبارک ہوئی 40 برس۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے نہ الحمد تھی، نہ بقرہ تھی، نہ انفال تھی، نہ نساء تھی، نہ آل عمران تھی۔ نہیں بات سمجھ رہے یار؟ کوئی سورہ، جب قرآن ہی نہیں اترا یار، نبوت کا اعلان ہی نہیں، بولیں دنیا میں نہیں تھا، بولیں آؤ ذرا یہ جو اعلان نبوت ہے، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس سے 15 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 15 سال یعنی جب حضور کی عمر مبارک تھی 25 برس، اعلان کر رہے ہیں 40 سال کی عمر میں، قرآن نازل ہونا شروع ہوا 40 سال کی، بولیں یار عمر میں۔ اب 25 سال کی عمر میں 15 سال پہلے نہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نہ نبوت کا اعلان، نہ بعثت کا اعلان، نہ الحمد، نہ والناس۔ بولیں آؤ ذرا دنیا کا سب سے بڑا نکاح ہو رہا ہے، ایک نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا نکاح پاک مصطفیٰ کا، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ حضرات قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے ایک نکاح کی تقریب ہے، عقد کی تقریب ہے۔ ایک قاری نے الحمد کی الف سے لے کے دالین کی نون تک قرآن کے اترنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے پوری کی پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی۔ اس قاری کا نام ابو طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے بات یار میری؟
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، قرآن اترا ہی نہیں، نہ حضور نے اعلان کیا نہ قرآن اترا، تو یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کہاں سے پڑھ دی؟ بولو یار، میں بتاتا ہوں، دو ہی صورتیں ہیں، تیسری ہو ہی نہیں سکتی، صرف دو صورتیں کہ سرکار نے پوری سورہ فاتحہ کیوں پڑھی، دو صورتیں، تیسری کوئی نہیں۔ سورت نمبر 1، جب قرآن نازل نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں موجود تو تھا نا، بولو، اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا، اے قرآن تو بتا، جب تو نازل نہیں ہوا تو کہاں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں، کیا؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، قرآن کہتا ہے ہاں میں لوح محفوظ میں تھا۔ کہاں تھا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لوح محفوظ مانگا منڈی میں ہے؟ میرا خیال ہے پھول نگر میں ہوگی، یہ پتوں کی میں، یعنی 7 آسمانوں سے بھی اوپر۔ نہیں سمجھ رہے؟ اے جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، کسی نے تجھے مقام ابی طالب بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، بجایا نہیں۔ ابو طالب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، وہ وجود ہے، وہ پیکر ہے، وہ ہستی ہے جو بیٹھے تو اللہ کی زمین پر چٹائی پہ تھے، لیکن بصارت کا یہ عالم تھا، بصیرت کا یہ عالم تھا۔ قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے لوح محفوظ پہ لکھا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ہوئے ہوئے، پہلی صورت دے رہا ہوں، پہلی صورت بتا رہا ہوں کہ یا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پہلی صورت یہ کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے قرآن اترنے سے پہلے لوح محفوظ پہ لکھا قرآن پڑھ لیا۔ بولیں دوسری صورت، دوسری ابھی قرآن اترا ہی نہیں، نازل بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جملہ کہنا ہے خاصاں دی گلے ہم آگے، پتہ چلا جو لفظ، پھر کہنے لگا ہوں آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون، جو لفظ سرکار ابو طالب کی پاک زبان سے نکلتے گئے اللہ قرآن بناتا گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ تیسری صورت ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے۔ وہ جب آپ شام کے سفر پہ جا رہے تھے، کہتے راستے میں راہب ملا، راہب وہ عیسائی پادری یا یہودی، وہ کہتے وہ راہب ملا، اس نے کہا سرکار ابو طالب علیہ السلام کو، اے ابو طالب یہ تیرا بھتیجا جو ہے نا محمد، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو پھر سرکار ابو طالب کو پتہ چلا یہ نبی ہیں۔ لو جی میں حضور کے میلاد کے وقت میلاد پڑھتا ہوں، نہیں سمجھ رہے؟ حضور علیہ السلام کا جب ظہور ہوا، چلو کسی کو ظہور سے تکلیف ہو، وہ ولادت ہوئی، جب ولادت ہوئی، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب ولادت ہوئی نا تو سرکار کو سرکار ابو طالب نے ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا، وہ یار ولادت ہوتا ہی، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، سنی و شیعہ ساری دنیا جانتی ہے، حضور کے پہلے نعت خواں سرکار ابو طالب، بولو کیا ہو گیا جی یار۔ اب جب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو ایسے اٹھایا ہے تو دیکھتے کہ جملہ کہا ہے، سبحان اللہ نہیں کہا، ماشاءاللہ بھی نہیں کہا، کیا بات ہے یہ بھی نہیں کہا، مرحبا بھی نہیں کہا، کیا کہا سناؤں؟ بولیں حضرات، قال عمران ابن العبد المطلب ان ابنی ھذا محمدن سید الانبیاء۔ ہوئے 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 اور سرکار ابو طالب کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، انات، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ایک حیدری کی للکار سنو۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ یارو وہ تو ولادت کے وقت ہی کہہ رہے ہیں نبیوں کا سردار۔ چلو میں اور سادہ کر دیتا ہوں، یہ میلاد کا مہینہ نہیں آنے والا، وہ آنے والا تھوڑے دن رہ گئے،
کی ہو گیا جی؟ آج 14 سفر ہے جی، 15 14 دن رہ گئے ہوں گے، 29 کا ہوگا، آنے والا ہے۔ جب ربیع اول کا مہینہ آئے گا آپ دیکھیں گے مساجد میں منقبتیں پڑھی جائیں گی سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی کہتا ہے حلیمہ مینو نال رکھ لے، تیری بکریاں دا بناواں گی میں چارہ، حلیمہ مینو نال رکھ لے۔ یہ نعت تے نہیں نا، ویسے نعت اسے کہتے جس میں حضور کی تعریف ہو، ایک بندے کی خواہش ہے۔ بولیں اب میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں کے قدم بھی چوم لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سرکار حلیمہ سعدیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑی غریب تھی، غربت بڑی تھی، کار میں بڑی غربت تھی، فاقے، اور وہ جس ڈاچی پہ سوار ہو کے مکہ آئی، وہ ڈاچی بھی بڑی ویک، بڑی ضعیف، بڑی کمزور، سب سے پیچھے، سب سے ادھر جاگو کی ہو گیا جی پیچھے۔ کہتے جب سرکار حلیمہ سعدیہ نے حضور کو لیا نا، حضور کو اپنی ڈاچی پہ جب سوار کیا، بڑی خاص بات ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، وہ کہتے جب ڈاچی پہ سوار کیا حضور کو، حضور کے معجزہ کی برکت سے ڈاچی میں طاقت آ گئی۔ اب ڈاچی سب سے آگے آگے، باقی ساری پیچھے۔ وہ کہتے جب حضور کو گھر لے کے چلی گئی حضرت حلیمہ سعدیہ، تو کہتے مولوی صاحب سرکار کے معجزات کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روشنی ہو گئی، اجالے، گھر کے سارے برتن، وہ جو بکریاں جن کا دودھ سوکھ چکا تھا، حضور کی برکت سے اتنا دودھ دیا انہوں نے، گھر کے سارے برتن ہی بھر گئے، فل ہو گئے۔ وہ کہتی حضرت شیمہ جو حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، وہ حضور کو لے کے باہر نکلی تو دھوپ تھی، دھوپ تو ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا۔ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ یعنی حضور کے معجزات سے کمال ہو گیا۔ مولوی جی یہ جو حضور کے معجزات سرکار حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روز ہو رہے تھے، تیرا کی خیال ہے سرکار ابو طالب دے کارے معجزے بند ہو گئے سن؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ وہ کہتے ہیں 7 سال بعد پتہ چلا ادھر۔ میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں یار، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پہ کسی کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک حضور نہ آ جائے۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ اپنے سینے پہ سلاتے تھے حضور کو، اور نبوت جس کے سینے پہ پلتی رہی، رسالت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی، جس کے دیے ہوئے بستر پہ سوتی رہی، جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی۔ ساری دنیا تو ناپاک ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا کفیل کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ یارو ایسا آؤٹ سٹینڈنگ خیال رکھتے تھے۔ جب شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے وہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، تو آدھی رات کو نا سرکار ابو طالب کا معمول تھا حضور کو وہاں سے اٹھاتے، اپنے بیٹے کو سلاتے۔ اور بھتیجا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، اولاد سے پیارا نہیں ہوتا، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام حضور کو اٹھا کے بیٹے کو سلاتے۔ دشمن حملہ کرے تو میرے بیٹے طالب پہ کرے، میرے محمد پہ نہ کرے۔ اس کا مطلب ان کو اب بھی پتہ نہیں کہ یہ محمد ہے۔ اور جب دعا ہو رہی ہے، دعا کے لیے حضور کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں یار، وہ بولے۔ بلکہ اگلی بات سن لیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، بچے بچے کو بھی پتہ ہے، بخاری میں روایت ہے، لیکن جب میں پڑھتا تھا تو اسلامیات کی کتاب میں بھی تھی۔ پتہ ہے نا مکہ کے سارے سردار، میں نام نہیں لیتا، وہ جمع ہو کے حضور کے پاس آ گئے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکیں، اپنے بھتیجے کو بولو روکے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اگر مال چاہتا ہے مال دیتے ہیں، شادی کرنا چاہتا ہے جس عورت سے چاہتا ہے شادی کروا دیتے ہیں، سردار بننا چاہتا ہے سردار بنا لیتے ہیں، بس ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ کہ جملہ کہنا میں، اگر سرکار ابو طالب کے خدا بھی وہی کافروں والے ہوتے تو کافر آ کے یہ کہتے نا، او یار منطق دے رہا ہوں کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ کافروں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے خداؤں کو۔ پتہ چلا کافروں کے خدا اور ابو طالب کا خدا اور جملہ بڑا خاص ہے، جملہ بڑا خاص ہے۔ سرکار نے بلایا حضور کو، جب حضور کو بلایا تو حضور نے فرمایا چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج
اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، یہ کیا آفر کر رہے ہیں؟ مال کی، شادی کی، سرداری کی؟ یہ تو اس سے بھی بڑی بات، میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی لا کے رکھ دے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے رکنے والا نہیں۔ یہاں تک تو مولوی صاحب بڑا شوق سے پڑھتے، آگے نہیں پڑھتے مرتے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو آگے جملہ ہے، خدا کی قسم ناسبیت کی جڑ کاٹتی سرکار ابو طالب نے۔ سرکار فرماتے میرے بھتیجے دل کھول کے اسلام کی دعوت دے، دل کھول کے لا الہ الا اللہ کا پیغام دے، جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، او یارو محافظ رسول سرکار ابو طالب کے لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، فتویٰ نہ لگائیے گا، فٹافٹ ہی فتویٰ لگ جائے، مولوی صاحب کہتے ہیں گستاخی ہوگی، میں دلیل دوں گا، فتویٰ نہیں، میں ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ سرکار ابو طالب وہ ہیں جن کے ایک انگلی میں رسالت اور دوسری انگلی میں امامت۔ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دعائیں دو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک انگلی میں رسالت، دوسری میں امامت۔ حضرات رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آگے قادری صاحب آپ نے رب کہہ دیا، کہتے تسی نصیری تھے؟ نہیں، اوئے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ رب اللہ کا ذاتی اسم نہیں، صفاتی ہے، بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ علی بھی اللہ کا نام ہے، ذاتی نہیں صفاتی۔ محمود بولیں، مومن بولیں، علیم، قدیر، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہے، ذاتی ایک ہی اللہ۔ چلو کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو وہ تو سرکار ابو طالب ہیں۔ پڑھ قرآن، اللہ نے میرے اور آپ کے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ماں باپ بھی پالتے ہی ہیں نا۔ چلو کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو، میں امام شافعی پڑھ دیتا ہوں۔ امام شافعی لکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی وہ کہتے ہیں، امام شافعی لکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا۔ تو اس کا مطلب اتنی بڑی ہستی، جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات رہے نا، حضور نے ہجرت نہیں کی۔ ختم کرنے لگا ہوں بس، حضور نے ہجرت، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ ابھی موضوع میں نے شروع کیا، پھر کبھی صحیح، میں نے ڈنڈی نہیں ماری، میں نے پورا حق ادا کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ سننے کا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، حضور نے ہجرت کیوں؟ کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام محافظ جو تھے، محافظ مصطفیٰ، کفیل مصطفیٰ، وکیل مصطفیٰ، ناصر رسول، بلکہ پورے اسلام پہ احسان ہی ابو طالب دے بچیاں دا۔ نہیں سمجھے یار؟ جب اسلام کی ابتدا تھی تو گھر ابو طالب کا تھا، اور جب اسلامی قدریں پامال ہو رہی تھیں، جب اسلام ڈاواڈول تھا، اس وقت بھی جس نے 72 تن دے کے اسلام کو بچایا وہ بھی گھر ابو طالب کا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر، اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ آخری لائنیں توجہ، صحیفہ مومن کا عنوان، یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں میں نے ایک ایک حدیث پروئی ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ او میری نہ مان، چل محمد کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان
میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زباں کو وضو کرو، علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ، علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ، علی علی کر کے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو، ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سیدھا راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نا یار تراویاں دا، دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے اس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ تجھ میں اور مجھ میں، چلو جمع کا سیگا کرتا ہوں، تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے ملا، تمہارا کچھ کچھ علی ہے، ہمارا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے۔ سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلہ قادری نہیں علی علی کردا، ایک کلہ قادری نہیں علی علی کردا، اے ملک سارے دے سارے۔ آج میرے ساتھ مل جاؤ، دونوں ہاتھ اوپر نیچے نہیں آنا چاہیے، آج ایسے علی علی کرو، آج مانگا سے ناسبیت کی جڑ کاٹ دو۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، اسماعیل کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، زکریا کا مولا، یحییٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، ہود کا مولا، لوط کا مولا، داؤد کا مولا، یونس کا مولا، یوسف کا مولا۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، مقداد کا مولا، عمار کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، سب کا مولا۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ واہ واہ ماشاءاللہ جی، بند کرتا دے قادری صاحب نے آکھا دا معزز
عزاداران مظلوم کربلا تشریف رکھیں. نہایت ہی عمدہ انداز سے قاری محمد یاسین قادری صاحب نے آپ سے خطاب فرمایا. مجلس اذا کا سلسلہ جاری ہے. تشریف رکھیں. ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو. کرتا ہی